أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام کو رسولوں میں سے وہ ہیں. اِذَا بَقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگے کشتی کی طرف، بھری ہوئی کشتی کی طرف. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن اندازی ہوئی، پھر وہ پڑھنے والوں میں سے ہو گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا اور وہ الزام ان پر ٹھہرا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ اللہ کی ذات کی تسبیح نہ کرتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ان کو نکال پھینکا ایک چٹیل میدان میں، اور وہ اس وقت بہت کمزور تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان کے سامنے ایک درخت نکالا، اگایا جو بیل والوں میں سے تھا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ان کو ہم نے بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف. پھر لوگ ایمان لائیں، فائدہ اٹھائیں ایک مدت تک. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی باپ اور بیٹے کی دونوں کی قربانی اور اس سے متعلق ان کے دعوت و تبلیغ سے متعلق باتیں سامنے آئی تھیں، اور ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کچھ نبیوں کی زندگی کے حالات مختصر لیکن جامع طور پر ذکر فرمایا. ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ اور ہارون کا بھی واقعہ، حضرت الیاس علیہ السلام وہ بھی ایک پیغمبر، ان کے بھی کچھ ذکر، حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی ایک پیغمبر، اور ان سب کے ایک زندگی کے ایک عبرتناک حالات اور واقعات ہیں. اور ان نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے ذکر فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو سن کر کے عبرت ہو، حوصلہ ہو، ہمت ہو کہ کیسے کیسے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ لوگ ظلم کرتے تھے، ان کی باتوں کو ٹھکراتے تھے. آج اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کو بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنی
ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان نبیوں میں ایک حضرت یونس علیہ السلام بڑے مشہور و معروف نبی گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے، بہت سمجھائے، دعوت دیے، شفقت و محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ہٹ درمی کرتے تھے بہت۔ لہذا انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے عذاب کا ذکر کر دیا اور یوں فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو چند دنوں میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ایک نبی کی زبان سے بات نکلی، اللہ اس کو ثابت کرنا چاہا۔ حالات بن گئے ہیں سے وہ لوگ اس عذاب کو بھی ٹالتے تھے، جیسے بہت سارے لوگ کہ اگر عذاب آئے گا تو گھر میں چلا جاؤں گا، عذاب آئے گا تو باہر چلا جاؤں گا، کیسے آئے گا دیکھ لوں گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل خوفناک ان پر طاری ہوا، لوگ دیکھ کر کے ڈر گئے، سمجھ گئے کہ ایک نبی نے کہا ہے اب عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لہذا لوگ نکلے اور حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ اگر وہ مل جائیں تو ان کے ہاتھ پر ہم لوگ سب ایمان لا کر کے اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے اس وقت کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو بات کہے تھے وہ اپنی طرف سے کہہ دیے تھے، ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا، بلکہ پیغمبر نے حالات کی بنیاد پر یہ کہہ دیے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، جبکہ ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی قوم یا کسی کے لیے عذاب کی بات بتانا۔ اس لیے نبی جب بھی کچھ کہتا ہے تو اللہ کے حکم سے کہتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اپنے رب کے یہاں پر خلاف کام کر دیا ہے، ڈرے اور وہ نکل گئے اپنی بستی سے۔ ادھر عذاب، ادھر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی ملے تو ایمان لے آؤ، لیکن وہ مل نہیں رہے۔ اب ان کے سامنے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لہذا اپنے آپ اللہ کے سامنے وہ لوگ حوالے کیے، رونا، گڑ گڑانا، دعائیں خوب کثرت سے کرنا، اللہ تو بچا لے بچا لے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس قوم پر رحم فرما کر عذاب کو ٹال دیا۔ یہاں عذاب جو ٹلا وہ کس سے ٹلا؟ دعا سے ٹلا۔ دعا ایک بڑی مضبوط طاقت ہے مومن کے لیے۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طاقت کو اگر اخلاص کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بڑے بڑے ظالم اور جابر شکست کھا جاتے ہیں۔ دعا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اللہ کے سامنے اپنی مجبوری اور کمزوریوں کو رکھ کر کے اس سے یاد کرنا، ایک بڑی طاقت ہے۔ آج ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم لوگوں کا سہارا بنے، آج ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی آ کر کے ہمارے رہبری اور رہنمائی کر کے ظالموں سے بچا لے۔ آج لوگ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں۔ گناہ چھوڑ کر کے خود اگر لوگ دعاؤں میں لگ جائیں اور دعا سے اللہ کو پکارے تو یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے دعا ایک ایسی چیز ہے، اس کا کوئی سرحد نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ و روپ نہیں ہے۔ دعا کرنے والا کا تعلق براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے، جس سے براہ راست جڑتا ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہوتا۔ رات کی تنہائیوں میں ہم دعا کریں تو آپ کا تعلق بغیر کسی روک ٹوک کے اللہ سے جڑا ہے۔ دعا ادھر ادھر نہیں بھٹکتی ہے بلکہ سیدھے عرش کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں سے اپنی مصیبتوں کا حل کیجیے، تعویذوں سے نہیں، عاملوں اور کاملوں اور کالے پیلے دھاگوں سے نہیں، بلکہ تنہائی میں رو کر کے اللہ کے سامنے اپنے مسائل کا رکھیے، وہی سب سے بہتر حل کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں محدثین خود نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں
کہ جن کے سامنے اللہ کا عذاب بالکل قریب اور وہ عذاب ٹلا ہو، تو صرف ایک ہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو اور جن کی پکار سے اللہ نے عذاب کرا۔ تو کیا وہ اللہ آج ہماری مصیبتوں کا حل نہیں کرے گا؟ کیا وہ اللہ آج ظالموں کو نہیں پکڑے گا؟ کیا وہ آج اللہ ہم سب کی پریشانیوں، چاہے وہ اجتماعی ہو انفرادی ہو، حل نہیں کرے گا؟ ہم رونا چھوڑ دیے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کا حل اور وہاں پیش کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جہاں سے کبھی بھی کسی وقت بھی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے سامنے وہ قوم گڑ گڑا گئی، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس عذاب ہٹا دو۔ سورہ یونس 11ویں جز میں ہے، جہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس دعا کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس واقعے پر مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، فَلَوْلَا كَانَ قَرْيَةٌ مِّن أَهْلِهَا إِلَّا يُونُسَ، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور انہی کی ایک بستی تھی جہاں اللہ کا عذاب بالکل قریب آنکھوں کے سامنے، وہاں اللہ نے اس بستی والوں کو اپنے کرم سے بچا لیا، اور وہ یہ تھی دعا۔ تو عذاب ٹل گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں، وہ بھاگ گئی۔ اس ابقا کے مطلب ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو بتائے بغیر بھاگ جانا، وہی جملہ اللہ رب العالمین نے استعمال فرما، اذ ابقا الی الفلک، یعنی ایک پیغمبر اللہ کے بتائے بغیر پکڑ ہو گئی۔ جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی پکڑ جلدی ہوتی ہے، جو زیادہ دور ہوتا ہے تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، جاؤ۔ اسی لیے کبھی کبھی لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ نمازی پھنس گیا، مولوی پھنس گیا، وہ مصیبت میں پڑا، ہم تو بڑے مزے میں ہیں۔ نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ذرا چھوڑ رکھا ہے، قریب والوں کو جلدی اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو جتنا اللہ کا قریب اور محبوب ہوگا اتنا ہی زیادہ دنیا میں اس کو تکلیف پہنچے گی، اتنا ہی اس کو اللہ آزماتا ہے، اس کی گندگیوں کو نکالتا ہے، اس کو سزا جزا تکلیف میں ڈال کر کے اس کو پاک کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کو دیکھ کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ اس سے اللہ ناراض ہے۔ لہذا چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام الی الفلک المشحون، مشحون کہتے ہیں بھری ہوئی کشتی، کشتی بھری ہوئی ہے، بھور میں بیچ میں جب کشتی پہنچی تو ڈگمگانے لگی، سب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی۔ ملاح جو تھا اس نے کہا کہ ایک آدمی زیادہ ہو گیا میری کشتی میں، اس لیے پریشانی ہو رہی ہے، ایک آدمی کو اترنا پڑے گا۔ جیسے ایک لفٹ ہو، اس میں ایک وزن مقدار متعین ہوتا ہے، اتنے کیجی، اتنے ٹن اس میں لوگ وزن ہی برداشت کرے گا۔ اگر 2-3 تو لفٹ رک جاتے تو کیا کہتے ہیں، بھائی ایک آدمی نکلو، ایک آدمی، اب کوئی نکلنا نہیں چاہتا، اس سب خطرے میں چلا جائے۔ لہٰذا ایک جب نکل جاتا ہے، 2 نکل جاتا ہے، لفٹ پھر اپنا کام کرے۔ ابھی تجربہ خوب ہوا، جب عمرے کے سفر میں تھے تو ہر ایک آدمی چاہتا تھا جلدی کھانے کی منزل پہ ہم پہنچے، کھانا پہلے ہم کھائیں، تو کوئی بھی پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ لفٹ میں بھر جاتے تھے لوگ، اب لفٹ ٹھہر جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، اب کہا جاتا تھا کہ بھائی تم نکلو، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حالات، تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ اللہ نے کہا کہ ایک آدمی بڑھ گیا ہے، جتنے اس کی طاقت ہے اور جتنے ہونی چاہیے، لہذا ایک کو اتارو۔ کون اترے گا؟ کون بیچ کشتی اور بیچ بھور میں کون اترے گا؟ جان کے خطرہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ قرآن نازل کرو، سب کا نام لکھو، جس کا نام نکل جائے گا اس کو پانی میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے سب کی جان خطرے میں ایک کی وجہ سے نہ ہو۔ قرآن کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام لکھ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اٹھایا جاتا ہے، جس کا نام آیا اس کو۔ یہ قرآن ایک اسلامی چیز ہے، شرعی چیز ہے،
انبیاء علیہ السلام کا سنت بھی ہے، لیکن قرآن یہ ہر کام میں نہیں ہے، اس میں ہر ایک کام میں نہیں ہے، بلکہ چند چیزوں میں ہے، جائز ناجائز حلال و حرام میں نہیں ہے۔ مثلاً ایک حرام کا مال رکھ لیا جائے اور اس میں قرآن اندازی کیا جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک پرچی رکھو، 2 پرچی لکھو، ایک حلال کا ایک حرام کا، اور ڈالو، اس کے بعد میں جو نکل جائے گا وہ یہاں جائز نہیں۔ جس چیز پر قرآن و حدیث نے حرمت کا فتویٰ لگا دیا اس پر قرآن اندازی نہیں ہے، اس پر ایسی چیز پر قرآن اندازی اور قرآن کرنے کا حکم نہیں ہے جس سے اس چیز کی نفع ختم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ نفع ختم ہو جائے۔ مثلاً ایک چیز ہے جس سے اس کی حیت اور کیفیت ہے، ایک کمرہ ہے اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو بٹوارے اور اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس میں کوئی رہ نہیں سکتا ہے، یہاں قرآن اندازی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں قرآن اندازی ایسے مسئلے میں کیے جا سکتے ہیں جہاں پر پسند اور ناپسند، مثال کے طور پر میں اختیاری چیز، جیسے کسی کی 4 بیوی ہیں، سفر میں بندہ جانا چاہتا ہے، کسی کو بھی لے جا سکتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ کوئی ایک ہی جائے، لیکن سب جانا چاہتی ہیں اور سب جا نہیں سکتی ہیں۔ یہاں پر قرآن کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عمل کرتے تھے، جس کا نام آ جاتا اسی کو آپ لے کر کے جانا پسند کرتے تھے۔ لیکن جب نام کبھی کسی دوسرے بیویوں کے آ جانے تو دوسری بیویاں یہ کہتی یا رسول اللہ، ہم اپنی باری اپنا نام ہم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو دیتے، آپ ان کو لے کر کے جائیے۔ اس میں بڑی حکمت ہوتی تھی، حکمت یہ ہوتی تھی کہ یہ ذہین ہے، یہ ذہین ہے، اللہ کے رسول کی خدمت ہم سے زیادہ یہ کرے گی۔ اللہ کے رسول جو سفر کی حالت میں کچھ مسئلے بیان فرمائیں گے تو یہ زیادہ یاد اور حفظ کر لے گی، ہم سے وہ کام نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی قربانیاں وہ لوگ دیتے تھے، اور اس مقصد کی وجہ سے دوسری ازواج مطہرات اپنی باری اور اپنا نام سب کیا کرتے تھے؟ حضرت ام المومنین کو پیش کر دیتی تھی۔ تو قرآن اندازی اور قرے کے مسئلہ ہر جگہ نہیں، جائز و ناجائز میں۔ قرضہ کسی سے لیا ہے، قرآن اندازی کرے دوں یا نہیں دوں، یہاں جائز نہیں ہے، یہاں جائز نہیں ہے۔ حلال و حرام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ چند ایسے امور ہیں، چند ایسی چیزیں ہیں جہاں پر میں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، وہاں علماء سے اس مسئلے میں رجوع کرنا چاہیے۔ لہذا قرآن جب ڈالا گیا تو نام کس کا آیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ لوگ دیکھیں یہ بڑا شریف آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، اس کو ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، بہت سیدھا سادہ آدمی لگ رہا ہے یہ، اس کو ڈال کر کے ان کو ہلاک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پھر ڈال، دوسری مرتبہ پھر قرآن، یہ لوگ انہی کا نام آ گیا۔ پھر لوگ بولے کہ نہ، پتہ ہی چلا کہ ایک نیک آدمی کا خیال پہلے بھی رکھا جاتا تھا، کیوں نیک آدمی سے دوسروں کے لیے بھی فائدے ہوتے تھے۔ لوگ کہا کہ نہیں، یہ سیدھا سادہ آدمی، اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر اس وقت پہ بھی انہی کا نام نکل گیا، تو حضرت یونس سمجھ گئے اذ ابق الی الفلک المشحون۔ اللہ نے کہا کہ شاید اس کشتی میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے خلاف بھاگ کر کے نکلا ہے۔ پہلے کے لوگ نیک ہوتے تھے، حق شناس ہوتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے ہیں میں اپنے آقا سے ان کو ناراض کر کے بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے میں بھاگ نکلا ہوں، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو دریا میں کود گئے۔ کیا گئے؟ کود گئے۔ اللہ فرما رہا ہے اذ ابق الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین۔ قرآن اندازی ہوئی اور انہی کا نام آیا۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم۔ اللہ نے فرمایا اے مچھلی، اس کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دو۔ ایک مچھلی آئی اور پورا کا پورا حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر کر لی، اندر کے ماحول، لیکن ابھی روح ہے، زندہ ہے، پیر ہلاتے ہیں،
فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين. پیر ہلاتے تھے تو سمجھتے تھے میں زندہ ہوں، میں حیات میں ہوں، تو وہاں تسبیح اللہ کا ذکر وہ شروع کر دی. اللہ فرما رہا فلولا انه كان من المسبحين، اگر وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی ذات کی تسبیح نہیں کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ہم ان کو قیامت تک کے اسی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ دیتے، قید خانے میں ڈال دیتے وہ، لہذا وہیں پڑے رہتے. تسبیح سبحان اللہ، تسبیح جس کا ذکر قرآن کریم میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک اے میرے رب تو ہی پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہم ظالموں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم تو تیری نافرمانی کر کے، تجھے ناراض کر کے، تیرے بتائے بغیر میں جو ادھر نکل گیا، اپنی نفس اپنی ذات پر ہم بڑا ظلم کیے، اب تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. یہ کثرت سے پڑھتے رہے، کثرت. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بھی القاء اللہ نے ان کے دل پر کیا. مصیبت کی گھڑی میں اگر عبادت کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کچھ نوازنا چاہتا ہے، اور اگر مصیبت کی گھڑی میں آپ کو اللہ کچھ عبادت کی توفیق نہیں دیا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا اور ہم اور آپ یہ سمجھتے رہے مصیبت آئی تو کیوں عبادت کریں گے، مصیبت آئی تو کیوں زکوٰۃ صدقات دیں گے، مصیبت آئی تو کیوں قرآن پڑھیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت میرے لیے وبال اور سزا کے طور پر. لہٰذا القاء کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی ہیں، وہ کثرت سے پڑھتے رہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. ہم لوگ کثرت سے ذکر نہیں کرتے، کثرت تو بڑی دور کی بات ہے، قلت کے ساتھ بھی نہیں کرتے، شکر بھی نہیں کسی چیز پر ادا کرتے. حالانکہ ہماری مصیبت کا حل اللہ کے ذکر میں، اللہ کا ذکر کیجئے، مصیبتیں ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ اللہ کی طرف سے انعامات مل جائیں گے. لہذا ہمیشہ کرنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک کے سلسلے میں. یہ حدیث پاک میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کوئی عامل صاحب کا وظیفہ نہیں ہے، کوئی پیر صاحب کا بھی وظیفہ نہیں ہے، یا کوئی بڑے ہے کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت اوپر نیچے ادھر سے ادھر گھیر لے تو ایسے موقع پر تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، اللہ تیری مصیبتوں کو ہٹا دے گا. یہ کم بڑی مصیبت ہے. ایک ہے سمندر کا اندھیرا، کیا ہے؟ خوفناک، جہاں کوئی نہیں، سمندر کا اندھیرا. پھر ہے کہ مچھلی کے پیٹ اس کی اندھیری، دو اندھیریاں ہیں. اس میں حضرت یونس علیہ السلام ایسی کیفیت اور ایسے حالات میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ہاں حضرت ہم لوگ بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ، پڑھتے نہیں پڑھواتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پڑھواتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. پڑھوانا نہیں ہے، پڑھنا ہے، فرق سمجھ رہے ہیں؟ آج کے لوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑھواتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. علماء حضرات، معذرین، حفاظ، اس سب کو دعوت دے دیتے ہیں، آج میرے گھر میں آپ آیت کریمہ کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ آ جائیں گے. کتنا خرچ، کتنا لینا دینا سب طے ہو گیا. ناشتہ بھی کرائیں گے؟ ہاں کرا دیں گے، ناشتہ بھی کرائیں گے. کیا ہدیہ؟ ہدیہ بھی طے. آ گئے بندے خدا سب ماشاءاللہ، پڑھیں دعا کیے چلے گئے. بیمار دوا نہیں کھایا، کون کھایا؟ آپ. ہم بیمار ہوں اور دوا کسی اور کو کھلا دیں. بیٹا بیمار ہو، ابا آپ کھا جائیے ٹھیک ہو جائے گا، تو کہے گا ارے بیہودہ تو بیمار ہے، تو دوا کھاؤ نے. یا باہر سے کسی کو کرائے پر لے آئیں گے کہ میری دوا تو کھا لے، ڈاکٹر صاحب کو بتا دیں گے جتنی دوا آپ دیے تھے وہ میں کیا کیا، سب کھا گیا، کھلا دیا.
تو آج ایسے ہی ہمارے قرآن خوانی ہم کرا لیتے ہیں، آیت کریمہ کرا لیتے ہیں، کس سے کراتے ہیں؟ دوسرے سے کراتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ بیمار ہم ہیں، ہمارا گھر بیمار ہے، ہمارے گھر میں مصیبت ہے، ہم پر مصیبت ہے، پڑھنے والا پڑھ کے چلا گیا ماشاءاللہ وہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ آپ کی ہدیے میں خوش ہیں، وہ آرام ہیں، فائدہ ہم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ایک آدمی سوچتا رہے 1.25 میں نے تسبیح پڑھایا، لا الہ الا انت، حضرتوں کو بلایا، کچھ بھی نہیں ہوا حضرت۔ ارے بھائی بیمار آپ تھے، دوا کوئی کھا کے چلا گیا، اس لیے خود پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خود پڑھنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خود پڑھو۔ علماء کرام اور صحابہ نے طے فرمایا کہ 1,25,000 جب کوئی پڑھ لے اس کو تو پھر اللہ اس کی مصیبت کو حل فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ایک گھر کے لوگ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، بیماری میں ہیں، کاروبار میں ہیں، مقدمات میں ہیں، کسی دشمن کے نرگے میں ہیں، تو پورے گھر والے ہیں نہیں۔ اگر باپ پر مصیبت ہے تو پورے گھر والے مصیبت، لہٰذا پورے گھر والے مل کر کے پڑھیے۔ ایک ہی دن میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے، اپنے اندر میں حصے کو تقسیم کر لیجئے۔ لہذا اگر اس آیت کریمہ کا ورد و وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ بڑی سی بڑی مصیبت کو اللہ قرآن کی برکت سے حل فرما دیتا ہے۔ خود کیجئے، کسی اور سے نہیں کرائیے۔ ہاں علماء کو بلا کر کے آپ ان کی دعوت کیجئے، وہ الگ بات ہے، ان کو کھانا کھلائیے، وہ الگ بات ہے، ان سے محبت رکھیے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کام خود کیجئے، یہ کام خود کیجئے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیشہ ذکر و اذکار کا سلسلہ کیا کرنا چاہیے؟ جاری رکھنا چاہیے۔ آج ہم ہر ایک گھنٹے میں نہیں، ایک ایک منٹ، لمحے بھی مصیبت کے زدے میں ہوتے ہیں، لہذا ذکر و اذکار کا ہمیشہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ صبح و شام کا وظیفہ بناتے رہنا چاہیے۔ جس طرح سے ظاہری جسم کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، بیچ میں چائے پانی دنیا سب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے روح کی غذا کے لیے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ لا الہ الا انت سبحانک حسبنا اللہ، کلمے کا وظیفہ، یہ سب پڑھا کیجئے، چلتے پھرتے پڑھا کیجئے، دکانوں میں کبھی بیٹھ کر کے پڑھا کیجئے، گھر میں کبھی تھوڑی دیر مل جل کر کے پڑھا کیجئے۔ اور اب ایک چیز بتاتا ہوں، کیجئے، ضرور کیجئے۔ آج پوری دنیا نہیں، خاص کر ہمارا ملک اس وقت مصیبت، مسلمان ایک بڑی پریشانی کی کشمکش میں، ایسے موقع پر یہ کام ضرور کرنا ہے۔ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے اکتوبر، کوئی کہہ ستمبر۔ ہم کو پوچھنا ہے اپنا عربی مہینہ کون سا؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول کا مہینہ آج 3 یا 4 تاریخ ہو گئی، 5ویں پہ آ گیا۔ اسی مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بڑی برکت کا مہینہ، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ کیا کیجیے؟ خوب پڑھیے، کم سے کم 2-4-5 لاکھ پڑھیے، کیا بگڑتا ہے؟ ہر ایک آدمی کم سے کم 1,25,000 درود شریف پڑھنے کا اپنی نیت کر لیجیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کی تاریخ تک 10 روز یا جو بھی ہے بچے ہوئے ہیں، یا ہم اس مہینے میں آقا پر خوب درود پڑھیں گے، نذرانہ خوب پیش کریں گے، ہدیہ تحفے رسول اللہ کو درود و سلام سے پیش کریں گے۔ اپنے گھر میں ایک ماحول بنا لیجیے، کم سے کم سارے لوگ جس طرح دسترخوان ڈال کر کے سب لوگ بیٹھ کر کے کھانے پہ ہم لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، کم سے کم 10 دن اپنے گھر میں ایک ہی ماحول بنائیے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے سکون سے عطر اور خوشبو کا ماحول بنا کر کے جو فرشتے بھی آ جائیں، اور آدھا گھنٹہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، سکون سے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا؟ ٹی وی سب لوگ سکون سے بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کے صوفے پر بیٹھ کر درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی اہم گانا، اہم پروگرام اگر چل رہا ہو تو سب کو خاموش کر دیں، خاموش رہو، دیکھو یہ دیکھو بہت یہ اہم ہے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، ذرا اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا 10 دن کا پروگرام بنا لیجیے۔
اس کو عشرہ پروگرام بنا لیجیے. کیا بنائیے؟ عشرہ، 10 دن کا پروگرام کہ ہم کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے. ہمارے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ، ایک نذرانہ جائے گا. کیا جائے گا؟ تحفہ جائے گا کہ اس گھر سے، اس گھر والے 1,25,000 درود شریف پڑھیں گے. اپنے پہچان گھر کی بنائیے. کیا بنائیے؟ پہچان بنائیے. پہچان بناتے ہیں اپنے گھر میں لکھ دیتے ہیں یہ فلاں منزل، فلاں یہ وہ فلاں کا ایک نقشہ، اور اپنے لوگوں کو بتاتے بھائی جب آئیں گے تو دیکھنا یہ ایسا ہوگا، یہ میرے گھر کی پہچان. بنائیے درود شریف کی پہچان کے فرشتے کہہ دیں اللہ کے رسول اس گھر سے آیا ہوں، اس گھر سے آیا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک کا کبھی کبھی مہینے 2 مہینوں میں اس کا پروگرام اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. لہذا کریں گے، بنا لیجئے 10 دن کا، جس کو عشرہ درود السلام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیے کثرت سے. ایک درود پر 10 نیکیاں، ایک درود پر میں 10 گناہ معاف ہوتے، 10 رحمتیں ملتی ہے، نبی کی شفاعت ملتی ہے، برکتیں ملتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہے، ہزاروں مسائل حل ہوتے ہیں. اس لیے پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور آج ہی سے اس کا پروگرام بنا لیجیے. گھر میں ایک وقت آدھے گھنٹے کا فری 10 دن کے لیے کر لیجیے، اور اتنی تعداد ضرور پیش کیجیے. انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. یہ جلوس، یہ ہنگامے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اس سے آقا خوش نہیں ہوں گے جتنا ہمارے اور آپ کے درود پاک کے اہتمام سے اللہ کے رسول کو سکون ملے گا. تو تسبیحات، ذکر مصیبتوں کا حل ہے. کیا ہے؟ مصیبتوں کا حل ہے. اللہ خود فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح اور اللہ کی ذات کی تسبیح نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ان کو وہاں سے رہائی نصیب نہیں ہوتی. لہٰذا اسی طرح سے وہ حضرات جو لوگ قید خانوں میں ہیں اور معصوم قیدی بن گئے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر والے بھی اور مسلمان حضرات بھی، ہم سب بھی اس طرح کی دعائیں ان کے حق میں کرنا چاہیے. اللہ فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ. اللہ نے حکم دیا ہے مچھلی کنارے جا کر کے ان کو ڈال دو. مچھلی باہر آئی اور پیٹ سے نکال کر کے اللہ فرمایا وَهُوَ السَّقِيمُ، بہت کمزور ہو گئے تھے یونس علیہ السلام. ظاہر ہے کہ قید خانے میں قیدی تندرست نہیں ہوگا، وہاں پریشانی ہوتی. پھر دریا کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، ایسی جگہ پر میں جہاں کچھ کھانا پینا نہیں، صرف ذکر سے ان کی غذا، تو کمزور ہو گئے تھے. وَهُوَ السَّقِيمُ، کمزور ہو گئے تھے. اللہ فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، جہاں ڈالا وہ چٹیل میدان. اللہ نے فوراً ایک درخت جس کو کہتے ہیں مفسرین علماء کرام 2 لکھتے ہیں کہ کدو کا درخت جو بیل کی شکل میں فوراً ٹھنڈے بڑے بڑے پتے اور بڑے بڑے اس کی شاخیں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، تو ان کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ سایہ کا ذریعہ بن گئے. اور ایک جنگل میں ایک بکری کو اللہ نے حکم طے فرما دیا، وہ آتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کر کے چلی جاتی تھی. بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ درخت جو تھا وہ انار کا درخت تھا. اللہ نے اس کو پیدا کی، اس میں بھی پتیاں اور شاخ اس کے پھیلے اور بہت ٹھنڈا سایہ بنا، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور انار بھی پھل رہا ہے اور وہی کھا رہے ہیں. چند دنوں میں تندرست ہو گئے. بکری کا دودھ اور انار کا پھل، یا کہہ لیجئے کدو یا جو بھی ہو، انار بھی اللہ رب العالمین نے بڑی شفا اور بڑی طاقت. حکمہ فرماتے ہیں خون کی یہ فیکٹری ہے. کیا ہے؟ خون کی فیکٹری ہے. کھایا کرو، اللہ کی بنائی شاندار، اللہ کی قدرت اس میں. دانے دانے پر ذرا غور کیجیے، کتنی ترتیب سے اللہ سے. کیا وہ جھاڑ میں کوئی مشین لگی ہے؟ انجینئر صاحب جا کر کے دانے کو ترتیب دے رہے ہیں؟ ہے کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کے چھپیوں میں کس طرح سے دانے کی ترتیب دے دیتا ہے، اور کس قدر خوبصورت، رنگ کتنا پیارا، ذائقہ کتنا عمدہ، طاقت خون میں اس کے اندر میں تازگی پیدا کرنے والا یہ پھل. حکمہ فرماتے کمزوری کو دور کرنے میں انار کا بڑا دخل ہے. کھایا کیجیے.
بچوں کو کھلایا کیجیے، اس کا جوس پیا کیجیے۔ یہ جو پیپسی گندا پانی پیتے ہیں نا، یہ تو بیت الخلا دھونے والا پانی ہے جس کو آج لوگ پیتے ہیں۔ یہ کوکو کولا اور یہ سب جو اتنے چیزیں ہیں، یہ سب ویسے گندگیوں کو صاف کرنے والا۔ اس کی مہمان نوازی لوگ کرتے ہیں، پھلوں سے کرو مہمان نوازی، اس کا جوس پیو، اللہ نے اس میں شفا دی ہے، اس کے اندر میں طاقت بھی۔ عجیب ذہن بن گیا ہے، یہ گندے پانی پینے کا شوق لوگوں کا بڑھ گیا ہے۔ کیا بچے، کیا بڑے، کیا دعوت اور کیا سب چیزوں میں یہ کالا کالا پانی جس کو دیکھ کر کے بھی آدمی کو نفرت ہو جائے وہ پی رہا ہے، لیکن جس کو اللہ نے ہماری صحت کے لیے پیدا کیا ہے اس کو تم ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسی چیزیں کھا پی کر کے مزید اور جوان بوڑھا ہو جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ 25 سال کے نوجوانوں کو دیکھو تو کوئی طاقت نہیں، پان کھا کھا کر کے، گٹکا کھا کھا کر کے منہ سڑا لیتے ہیں، منہ سڑا بدبودار بنا لیتے ہیں، رات رات بھر فلمیں موبائلیں دیکھ دیکھ کر کے آنکھیں ان کی اندر چلی جاتی، آنکھ کے حسن اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی، ایسا لگتا ہے کہ ایسا کمزور کہیں سے نکل کر کے آیا ہے، چہرے پر کوئی رونق نہیں، ایمان کی کوئی تازگی نہیں، نحوست اور منحوسیت کی کیفیت ہوتی ہے۔ کھانا پینا ان کا اس قدر بے حرمتی اور غیر غلط چیزوں سے، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ لہذا کہتے ہیں 100 بیمار 1 انار، کیا کہتے ہیں بوڑھوں نے، بزرگوں نے بڑی ہی لطیف بات کہا، کیا کہا؟ 100 بیمار 1 انار، 1 انار کھا لیں تو 100 بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بہت ہی اس میں شفا بھی رکھا ہے، اس کو کھایا کیجئے۔ 10 دانہ کو کھا لے تو اللہ رب العالمین پیٹ میں بہت ساری بیماریوں اور جراثیم کو ختم کرا دیتا ہے، خون میں اس کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص غذا کا انتظام، ان میں سے بکری کا دودھ۔ آج ہم لوگوں کو خیال بھی نہیں جاتا بکری کے دودھ کی طرف، جاتا ہے نہ؟ بکری کے دودھ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اس کو خاص غذا بناتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام بکری کے دودھ کو بہت ہی شوق سے آپ نوش فرماتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ، اور راستے میں جب آپ کو بھوک اور پیاس بڑی شدت کی لگی تو آپ تلاش کرتے کرتے ایک بوڑھیا کی جھوپڑی پر پہنچے تھے، ام معبد رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے رسول دیکھے تو دیکھ کر کے یہ فرمائے کہ کچھ ہے تیرے جھوپڑی میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ کہا کہ مسافر میرے یہاں تو کچھ نہیں ہے، اور میرا شوہر ابھی جنگل کی طرف گیا ہوا ہے، وہ بھی ہوتے تو کچھ انتظام کر دیتا۔ آپ بکری پر نظر آپ کی پڑی، کہا کہ وہ ایک بکری ہے، یہ دودھ دیتی ہے؟ کہا کہ یہ تو بالکل کمزور لاگر ہے، دودھ بہت دنوں سے چھوڑ دی ہے دینا، اگر یہ دودھ دیتی تو میں نکال کر کے آپ کو پلا دوں۔ کہا کہ اچھا اس بکری کو دے دو مجھے، میں اس سے دودھ نکال لوں۔ بڑھیا حیران ہو گئی ہے، جو ایک قطرہ اس سے دودھ نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس سے ہی مسافر کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو۔ ایمان والی تو نہیں اس وقت لائی تھی، لیکن نبی کی محبت تھی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کہیں پڑھ سن رکھی تھی کہ آخری نبی ہجرت اسی راستے سے کریں گے، اسی لیے اسی راستے پر جھوپڑی ڈال دی تھی وہ، کہ جب جائیں گے تو میں ضرور ان سے ملوں گی۔ محبت اور عشق ایسا ہو نبی سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بکری دے دے مجھے، میں اس سے دودھ نکال لیتا ہوں۔ ام معبد دیتی ہے، اللہ کے رسول بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگاتے ہیں تو دودھ کا چشمہ نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ایک برتن لاؤ، ایک آیا، دوسرا لاؤ، دوسرا دیتی، وہ بھی بھر گیا، تیسرا دو، تیسرا بھی بھر گیا۔ جتنے برتن دودھ رکھنے کے تھے اس جھوپڑی میں یا جو بھی برتن، سب بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب پیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوب پیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بکری کی دودھ آپ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ تو نفرت کرتے ہیں، آج ہم لوگوں کے دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ پیکٹ والے ہم لوگ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ پیکٹ والے ہو گئے ہیں۔
آج کی ماں بھی اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا اب مناسب نہیں سمجھتی، اپنی صحت کی خرابی سمجھتی ہے۔ اسی لیے بکری کے دودھ کے بارے میں حکماء اور اطباء حضرات فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر کمزوری سرایت کر جائے تو تم بکری کا دودھ استعمال کرو، اس میں بڑی طاقت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور اس نیت سے پیو کہ یہ میرے رسول اللہ کا پسندیدہ۔ لہذا برتن دودھ سے بھر گئے، آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت ام معبد کے شوہر جب یہاں آئے تو پریشان ہوئی، کیا ہے یہ بکری تر و تازہ اور گھر میں اتنا دودھ، کون آیا تھا؟ کہنے لگی کہ ایک شخص آیا تھا، اس کا چہرہ مہرا ایسا تھا، فلا تھا، ایسا ایسا ہوا، اور اسی نے جب اس بکری میں ہاتھ لگا تو اتنا دودھ نکلا، اور برتن ہوتے تو وہ بھی بھر لیا جاتا، دودھ رک نہیں رہا تھا، لیکن برتن نہ ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ کہا کہ اسی کے تو انتظار میں ہم دونوں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ بھی پیچھے رکھی عرض یہ کرنا ہے، بکری کے دودھ میں بہت ہی شفا بھی ہے اور طاقت بھی ہے، بکری کا پالنا بھی نبی کی سنت بھی ہے، اس میں اللہ خیر رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے بکری کا دودھ کا انتظام فرمایا۔ وقت پر بکری آتی تھی، دودھ پلا کر کے چلی جاتی تھی، اور انار یا کدو جو بھی ہو لہذا اس کا استعمال بھی کرتے تھے، کچھ دنوں تک رہے، اور اللہ فرماتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ اس سے فرماتے ہیں علماء کرام مفسرین کہ اللہ جب بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اللہ جب اگانا چاہے تو کہیں بھی کچھ اگا دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس پر یقین کیجئے اور اس پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں چاق و چوبند رہیے، انشاءاللہ مدد کے دروازے اور کیفیتیں وہاں سے کھلتی چلی جائیں گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ جب تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام، تب اللہ نے حکم دیا کھلائے پلائے تو بیٹھے رہو گے، کام کرو، کیا کرو؟ پھر جاؤ قوم کی طرف۔ لہٰذا اللہ نے ایک بستی جہاں جن کی تعداد 1,00,000 تھی، وہاں اللہ نے بھیجا، یا اس سے بھی زیادہ، پھر وہاں دعوت دیے، لوگوں کو بتائے تو لوگ ایمان لائیں، فآمنوا فمتعهم إلى حين، لوگ ایمان لائے ایک موقع تک، ایک بڑی مدت تک لوگ اللہ کی نعمتوں سے ایمان سے نفع اٹھاتے رہے، پھر جب وہ لوگ نافرمانی کیے تب اللہ نے ان کو پکڑا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مختصر سی زندگی کے ایک جامع بیان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہاں کیا ہے، اور ایک بیان اور ایک ذکر اللہ نے سورہ انعام میں کیا ہے۔ قرآن میں 2 جگہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور سورہ یونس میں بھی اللہ رب العالمین نے باضابطہ سورہ یونس کے ذریعے سے ان کے حال اور احوال کا بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے ان تمام آیت کریمہ اور اس واقعے سے کہ مصیبت دعا ٹال دیتی ہے۔ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں کہ دعا تقدیر ہوئی بدل دیتی ہے۔ کسی میں طاقت نہیں، دعا میں یہ طاقت اللہ نے دیا ہے کہ تیری تقدیر بھی اگر میں بدلنا چاہوں تو تم کو دعا کرنا پڑے گا، دعا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے، مغز دعا ہے۔ ہم لوگ تو 5 منٹ بھی ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، 5 منٹ بھی ہاتھ نہیں صحیح اٹھتا ہے، اور اب دعا نہیں لوگ کرتے، دعا پڑھتے ہیں۔ مسجدوں میں صرف دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ مانگو، تنہائی میں مانگو، شوق سے مانگو، اس وقت مانگو جس وقت اللہ مانگنے کا ہر وقت مانگتے رہنے کا ہے، لیکن خاص ایک وقت ہوتا ہے لینے دینے کا۔ کیا ہوتا ہے؟ خاص ایک وقت ہوتا ہے لینے دینے کا، اس وقت مانگیے، اور وہ خاص وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت، آپ آخری نماز اذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، نماز 4 رکعت پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے، فجر نماز پڑھ لیجئے، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوگی، مسائل حل ہوں گے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا اجر بھرپور ملے گا۔
تو دعا سے مصیبتیں ٹلتی ہے۔ اس وقت ہر ایک فرد کو، ہر ایک مرد و عورت کو گھر گھر دعا کرنے کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ملک کے حالات مسلمانوں کے سلسلے میں اس وقت تشویشناک ہے، اس وقت تشویشناک ہے۔ اللہ کا عذاب و قہر بھی روز بدل رہا ہے، رخ دکھا رہا ہے۔ کب تجھے پکڑ لو، کبھی زلزلے کی شکل میں، تو کبھی بارش اور طوفان کی شکل میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، تو کبھی ظالم حکمرانوں کی شکل میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کے لیے کچھ پرہیزگاری بھی ضروری ہے۔ وہ زبان، جس زبان سے آپ اللہ کو پکارے، اس زبان کو پاک صاف بھی رکھیے، غیبتوں سے رکھیے، جھوٹ سے رکھیے، دوسروں کو تکلیف دینے سے رکھیے۔ ان چیزوں سے پاک صاف رکھ کر کے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی، اپنے بڑوں کی بات ہمیشہ ماننا چاہیے، خصوصاً باپ سے منکر اور انکار ہو کر کے بھاگ بھوگ نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھاگ جاتے ہیں، لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں، کسی اور کے ہاتھ چلی جا رہی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ ہم سکھ کی زندگی پا لیں گے۔ یاد رکھو، اگر ماں باپ کے رلا کر کے اور اسلام کو بدنام کر کے اگر کوئی بھاگ کر کے کسی غیر کے محل میں بھی چلی جائے گی، کبھی بھی اس کو خوشی نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بڑوں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس میں پکڑ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا، یہ لغزش ہوئی، اس بنیاد پر وہ گئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیا، اور آپ کو پھر ایک مقام نبوت پر قائم رکھا۔